السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 یعنی 49 کی تفسیر جاری ہے، اور اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات بیان کیے گئے۔ اس کو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے سماعت کیا۔ 5 نہیں بلکہ 4 ہی، 5 ہے۔ غیب کی خبریں دینا یہ 5واں معجزہ ہے، اور اس آیت کریمہ سے جو مسائل اور عقائد معلوم ہوئے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے، یہ تو بنیادی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوتے ہیں، یہ بھی ثابت ہوا۔ تیسرے نمبر پر بہت سے معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں، ان کے قصد و ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ان کے معجزات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ نمبر 4، معجزات بہت سی قسموں کے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی یہاں پر 5 معجزات کا ذکر ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر دیگر انبیاء کرام کے بھی بہت سارے معجزات بیان ہوئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ موجود ہے۔ اس طرح بہت سارے انبیاء کرام کے معجزات قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو اختیارات اور قدرتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، محبوبان خدا لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ نمبر 7، محبوبان خدا عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی کرتے ہیں، یعنی عام لوگ جس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی مشکل کو حل کر دیتے ہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ پھر اچھا اسی انداز میں اگر انبیاء کرام بھی مشکل کشائی کریں، جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں، تو اس میں کون سی خوبی والی بات ہوگی اور اس میں کون سا کمال ہوگا؟ تو انبیاء کرام جو مشکل کشائی کرتے ہیں نا، اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، اور وہ عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی فرماتے ہیں، حاجت روائی فرماتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی بیماریوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو یہ تبھی تو جا کر یہ معجزہ بنا۔ اگر وہ بیماریاں اچھی کرتے جن بیماریوں کا علاج موجود تھا اس زمانے میں، یا طبیب اچھا کر دیتے تھے، ڈاکٹر دواؤں کے ذریعے سے اچھا کر دیتے تھے، اور اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر ان بیماریوں کو بھی اگر دور کر دیتے اور شفا یاب کر دیتے بیماروں کو، تو اس میں کوئی اتنی بڑی خوبی کی بات نہیں تھی، کوئی اتنا بڑا کمال نہیں تھا۔ تو یہ معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ اسی وجہ سے بنا کہ ایسی بیماریوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا کر دیتے تھے جن بیماریوں کا اس زمانے میں کوئی علاج نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں بھی نہیں ہے تقریباً۔ تو وہ سفید داغ کی بیماری اور کوڑ کی بیماری، اس کا علاج ابھی تک بھی دریافت نہیں ہو پایا۔ اندھے پن کا علاج، وہ آنکھوں کو ٹرانسپلانٹ کر دینا یہ الگ بات ہے، لیکن جو آنکھیں اندھی ہو گئی ان کو دوبارہ دیکھتی ہوئی کر دینا، اس کا علاج آج تک بھی نہیں ملا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ محبوبان خدا کی قدرتیں عام مخلوق کی قدرتوں سے بڑھ کر اور بالا تر ہوتی ہیں، یعنی ان کو جو طاقت ملتی ہے نا وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 9، محبوبان خدا شفا بھی بخشتے ہیں، شفا بھی دے دیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ میں شفا دے دیتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتا ہوں۔ بس یہ کہا انہوں نے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے میں یہ کام کرتا ہوں۔ نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اسی لیے بطور خاص اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اور محبوبان خدا کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں اور ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ہم اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جاتے تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟
یعنی ایک طریقہ تو ہے کہ ڈائریکٹ ان سے مانگے، یہ بھی جائز ہے، ڈائریکٹ ہم اللہ کے ولیوں سے مانگے، یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، اولاد دے دیجئے، مال دے دیجئے، دولت دے دیجئے، دنیا کی چیزیں نہیں اتنی مانگنی چاہیے، بنیادی طور پر ہمیں آخرت کی چیزیں مانگنی چاہیے۔ گئے ہیں وہاں اتنی مبارک جگہ پہ، مقدس جگہ پہ، تو وہاں جا کے بھی دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہیں، دنیا کی دولت، بنگلہ، نوکر چاکر، یہ سب تو یہی رہ جائے گا۔ جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں نا، جو آخرت کی نعمتیں ہیں، وہ مانگنی چاہیے، پہلے وہ مانگے پھر دنیا کی بھی مانگے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایمان والوں کا طریقہ ہی قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی ایمان والے جب دعا کرتے ہیں نا تو اللہ سے صرف دنیا کی بھلائی نہیں مانگتے، وہ دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ یہ تو منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، کیونکہ آخرت پر تو ان کا ایمان ہی نہیں، تو آخرت کی نعمتیں کیوں مانگیں گے؟ لیکن ایمان والے تو آخرت کو مانتے بھی ہیں اور آخرت کی نعمتوں کو اللہ کی بارگاہ میں مانگتے بھی ہیں، آخرت کی نعمتوں کا سوال بھی کرتے ہیں۔ تو دنیا کی بھی چیزیں مانگیں، آخرت کی بھی مانگیں۔ جب دنیا کی مانگ رہے ہو نا تو آخرت کی بھی ساتھ میں ضرور مانگیں، کہ ہماری دعا کا طریقہ، ایمان والوں کی دعا کا طریقہ یہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو ہم ڈائریکٹ کبھی جا کر بول دیتے ہیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کہ ہمیں یہ دے دیجئے، ہمیں یہ عطا کر دیجئے، اور کبھی ہم اس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے، ہماری دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے، یا یہ ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارا یہ بگڑا ہوا کام بن جائے، یہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی، روزی میں برکت مل جائے، میرا یہ کام رکا ہوا ہے وہ رکاوٹ دور ہو جائے، فلاں فلاں۔ اس طرح سے ہم جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاجت روائی فرما رہے ہیں، تو یہ اولیاء کرام بھی حاجت روائی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، فریاد رسی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ان کو یہ طاقت، یہ قوت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ نمبر 11، محبوبان خدا کے تمام اختیارات اللہ کی عطا اور اجازت سے ہوتے ہیں، جو میں نے ابھی عرض کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے، اللہ کی اجازت سے میں مردوں کو زندہ بھی کر دیتا ہوں اور بیماروں کو اچھا بھی کر دیتا ہوں۔ تو اولیاء کرام کے تعلق سے بھی تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ جو بھی مدد کرتے ہیں، جو بھی حاجت روائی کرتے ہیں، جو بھی فریاد رسی کرتے ہیں، مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں، خالی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں، وہ اللہ کی عطا ہی سے کرتے ہیں۔ ان کے پاس یہ طاقت و قوت اللہ کی بارگاہ سے آئی ہے، یعنی اللہ نے ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ نمبر 12، محبوبان خدا کے اختیارات کا انکار کرنا، یہ سیدھا قرآن کا انکار کرنا ہے، یعنی مطلقاً یہ کہہ دینا کہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح کی، تو یہ تو قرآن کا انکار ہو گیا۔ قرآن میں تو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے اختیار رکھتے ہیں، مدد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، شفا دینے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ نمبر 13، محبوبان خدا کے لیے قدرت اور اختیار ماننا یہ شرک نہیں ہے، ورنہ معاذ اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو کیا کہیں گے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیارات کو تو قرآن بیان کر رہا ہے، ان کی قدرت اور ان کی طاقت کو تو قرآن بیان کر رہا ہے، کلام الہی میں آ گیا۔ تو اگر اس کو شرک کہا جائے، یعنی ہم جو اللہ کے ولیوں سے مدد مانگ رہے ہیں اور اللہ کے ولیوں کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، تو ہم پر یہ بہاوڑے فتویٰ لگاتے ہیں مشرک ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ کہ مشکل کشا تو صرف اللہ ہے، حاجت روا تو صرف اللہ ہے، انہوں نے اللہ کے ولیوں کو مشکل کشا مان لیا، حاجت روا مان لیا تو مشرک ہو گئے۔ تو اب یہ قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اور بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اندھوں کو اچھا کر دے رہے ہیں، شفا یاب کر دے رہے ہیں، کوڑیوں کو اچھا کر دے رہے ہیں، یہ مشکل کشائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ حاجت روائی ہو رہی کہ نہیں؟ ایک ایک وقت میں 50,000 ہزار لوگ جمع ہو جاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو کیوں آتے تھے؟ اگر یہ شرک ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں کر دیتے؟ انہوں نے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی انکار نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی حاجت روائی کی، اور انہوں نے جو حاجت روائی اور مشکل کشائی کی اس کو قرآن میں بیان بھی کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن میں آتا ہی نہیں، قرآن میں اس کو باقی نہ رکھا جاتا۔ قرآن میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ قرآن کبھی بھی شرک کی تعلیم دے ہی نہیں سکتا ہے۔ نمبر 14، شفا دینے، مشکلات کو دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا بھی شرک نہیں ہے،
لہٰذا یہ کہنا جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، دافع البلا ہیں، مشکلوں کو حل فرمانے والے ہیں، بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، یا یہ کہنا کہ اللہ کے پیارے اولاد دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، میں اپنی طرف نسبت کی انہوں نے، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، میں لا علاج بیماروں کو اچھا کر دیتا ہوں، میں غیبی خبریں دیتا ہوں، حالانکہ یہ تمام کام تو رب کے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، حقیقت میں مشکل کشائی کرنے والی، حاجت روائی کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ کے محبوب بندے اس کا واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں۔ جو میں نے وہ دوا والی مثال دی تھی آپ کو کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کی دوا سے ہمیں شفا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو بہت شفا ہے۔ تو اگر اس کو شرک کہہ رہے ہیں اللہ کے ولیوں کی مدد کو، تو پھر ڈاکٹر کی مدد کو بھی شرک بولیں، وہاں جو اس کو شفا دینے والا مان لیتے ہیں، تو مجازی طور پر مانتے ہیں ہم اس کو، حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی طرح اللہ کے ولی جو مدد کرتے ہیں نا، وہ مجازی طور پر مدد کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کو مدد کرنے کی طاقت اسی نے عطا فرمائی ہے، تو ان کا مدد کرنا بھی حقیقت میں اسی کا مدد کرنا ہے۔ نمبر 15، محبوبان خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی جان لیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں خبر دیتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے۔ نمبر 16، محبوبان خدا کے لیے علوم غیبیہ ماننا یہ توحید کے منافی نہیں ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننے کے منافی نہیں۔ محبوبان خدا کے لیے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے علم غیب ماننا یہ توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا یہ توحید کے منافی۔ یہ لوگ جو کہہ دیتے نا بد مذہب وہاں بڑے کہ عالم الغیب، یعنی غیب کا، یہ عالم الغیب جو لفظ ہے نا یہ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور غیر خدا کے لیے عالم الغیب جو لفظ بولنا وہ غور کریں گے آپ، عالم الغیب کا جو یہ جملہ ہے نا یہ غیر خدا کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ غیب جانتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں، غیب داں ہیں، یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لفظ عالم الغیب اس سے منع فرمایا گیا، کیونکہ الغیب میں جو الف لام آیا ہے نا اس کو جنس کا اگر مانے تو اس میں ہر طرح کا غیب آ جاتا ہے، تو ہر طرح کے غیب پر تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اطلاع ہے، اس لیے عالم الغیب جو ہے، اچھا بعض صورت میں اس میں تعویل بھی کی گئی ہے کہ الغیب جو ہے پھر وہ مخلوق کے اعتبار سے مراد دیا جائے تو پھر یہ جائز بھی ہوگا، تو وہ اختلاف ہے علماء کرام کا، اس لیے اس لفظ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ غیب کی خبریں دیتے ہیں، غیب کو جانتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، یہ سب بولنا جائز ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، غیر خدا کے لیے غیب ماننا، علم غیب ماننا یہ توحید کے منافی نہیں، یعنی توحید کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا یہ توحید کے منافی ہے۔ یعنی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ غیر خدا کو علم غیب نہیں ہے، انبیاء کرام کو علم غیب نہیں ہے، اولیاء کرام کو علم غیب نہیں ہے، تو یہ اللہ کی عطا کا انکار ہو گیا۔ اللہ تو عطا فرما رہا ہے، اللہ تو اپنے محبوب بندوں کو علم غیب دیتا ہے، تو یہ کہہ دینا کہ کسی اور کو علم غیب ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی عطا کا انکار ہو گیا، یہ اللہ کے پاور کو کم بتانا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور اس نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے کہ پروردگار جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے، جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے، یہ قرآن پاک میں چن لیتا ہے اپنے محبوب بندوں کو اور ان کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور ولیوں کو رسول کے صدقے میں، نبی کے صدقے میں علم غیب ملتا ہے۔ یہ بات ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جتنا بھی غور کرتے جائیں اتنا زیادہ عقائد اہل سنت واضح ہوتے جائیں گے۔ آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 50 میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید کچھ صفتیں اور ان کی کچھ خوبیاں اس آیت کریمہ کے اندر بھی بیان ہوئی۔ ایک مسلسل آپ دیکھیں تو کئی آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اس سورت کا نام ہی آل عمران ہے، اس سورت کا نام ہی یعنی عمران کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ اسی تذکرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے آپ نے یہ فرمایا تھا
کہ تمہیں جو مجھ سے پہلے کتاب ملی، یعنی جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی توریت، اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اب جب توریت کی تصدیق کرنے والے بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو بنی اسرائیل کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے، ان کی نبوت کو تسلیم نہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے، یعنی یہودیوں نے، بنیادی طور پر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا ہے اور ان کی رسالت کا بھی انکار کیا، کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتا تھا، دیکھیے ان کی کتابوں کی باتیں پھر بھی نہیں مان رہے، ارے انہی کی کتابوں میں حضور کی بھی تو نشانیاں تھی کہ نہیں تھی، حضور کی علامات پھر بھی نہیں مانا نا، یہ ان کی ہٹ دھرمی اور یہ ان کی کا عناد تھا، یہ ان کی سرکشی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے نبی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو ان کا یہ معاملہ تھا، وہ یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو یہ ایک حسد والی بات ہو گئی اور جلن کا شکار ہو گئے۔ وہ یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ نبی آخر الزماں ہم میں سے ہی ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، اور نبی آخر الزماں تو اولاد اسماعیل میں تشریف لائے تو وہ جل بھن گئے اور حسد کا شکار ہو گئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل ہی میں سے تھے، پھر بھی انکار کر دیا، ان کی نبوت کو نہیں مانا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توریت ہی میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بہت سارے احکام کو تبدیل کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بہت سارے احکام کو منسوخ کر دیں گے۔ تو ان کو یہ برداشت نہیں ہوا، ارے یار نبی کو اختیار ہوتا ہے نا شریعت کے احکام بیان کرنے کا، نبی کو اختیار ہوتا ہے حلال کو حرام کرنے کا، حرام کو حلال کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ کچھ ایسے حرام ہوتے ہیں جو ہر شریعت میں حرام رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض شریعتوں میں حرام رہی ہیں اور بعد کی شریعت میں وہ چیزیں حلال ہو گئی، تو اسی کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ آئی نا بات؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں حرام تھیں، ان چیزوں کو میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا وہ کون سی چیزیں تھیں؟ کن چیزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حلال کیا تھا؟ اور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعض احکام کو منسوخ فرمانے کے لیے بھی۔ چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھی، جیسے کہ اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، اونٹ کا گوشت بھی حرام تھا اور کچھ پرندے بھی حرام تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حلال فرما دیا۔ تو آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی، وہ غور کریں گے آپ، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اذن خدا بندی سے، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے حلال و حرام فرمانے کے مختار ہیں، یعنی انہیں یہ اختیار دیا گیا کہ حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو حرام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو حلال کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اور ہماری شریعت میں بھی بہت سارے ایسے احکام ہیں جو اگلی شریعتوں میں کچھ اور تھے اور اس میں تبدیلی ہو گئی، ہماری شریعت میں کچھ اور احکام عطا کیے گئے۔ تو جب دوسرے انبیاء اکرام کو آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اختیار تھا تو ہمارے نبی کو یہ اختیار نہیں ہوگا، اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، دیکھیں کہ میں حلال کرتا ہوں، اور حلال و حرام کرنے کی نسبت انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف اور بھی کئی جگہوں پر کی گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں یہی نسبت موجود ہے کہ یہ نبی امی کا ذکر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے درمیان نبی امی کو بھیجا۔ وَيُحِلُّ، وہ آیت کریمہ تو مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نبی ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے اور پاک چیزوں کو ان پر حلال کرتا ہے۔ یہ حضور کے بارے میں وہاں پر ذکر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں۔ یہ جو اہل قرآن ہے نا، اہل قرآن یہ ایک فرقہ ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو قرآن مانتے ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ، اہل قرآن چکرالوی، یہ ابھی یہ فرقہ آپ تو مطلب شاید اس کے بارے میں جانتے بھی نہ ہو، لیکن یہ ہمارے شہر میں بھی آ گیا، اہل قرآن والا فرقہ ہمارے شہر میں بھی آ گیا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی جب قرآن کے اندر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو ہمیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ معاذ اللہ حدیث کے منکر ہو گئے، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ عقیدے کی بات ہے کہ جو مطلقاً حدیث کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث کی بھی ایک آئینی حیثیت ہے، ہماری شریعت کا ایک بنیادی حصہ ہے حدیث پاک۔
یعنی قرآن پاک ایک ہماری شریعت کی ایک اصل ہے، تو دوسری اصل یعنی ایک بنیاد اگر قرآن پاک ہے تو دوسری بنیاد حدیث رسول ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر خود ہی یہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرے تو قرآن مجید کے اندر خود ہی تو یہ آ گیا کہ وہ نبی امی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اب کیا کہے گا وہ اہل قرآن سے تعلق رکھنے والا مردود کیا کہے گا پھر؟ یہاں تو حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن کے علاوہ بھی ان کو اختیارات دیے گئے، یعنی قرآن میں جو حلال ہے وہ تو حلال مانتے ہیں ہم، قرآن میں جو حرام ہے وہ تو ہم حرام مانتے ہیں، اس کے علاوہ نبی کو بھی یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے جس چیز کو چاہے حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہے حرام فرما دیں۔ اس کو تشریعی اختیارات کہا جاتا ہے، یعنی شریعت کے احکام کے تعلق سے جو انہیں اختیارات دیے گئے، یہ حضور کی شان ہے اور خود قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی۔ اور یہ آیت کریمہ سب سے بڑی دلیل ہے اہل قرآن کے خلاف کہ نبی کو اختیارات ملتے ہیں حلال کو حرام کرنے کے، حرام کو حلال کرنے کے۔ اور پھر یہاں سے بھی تو ثابت ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی تو ثابت ہو رہا ہے۔ پھر دیکھیں جو اس کے بعد والی آیت کریمہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز میں تبلیغ فرمائی اور جو باطل عقیدہ ان کے اندر پنپ رہا تھا نا اس کا رد بھی فرما دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا اقرار کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا انکار، کیونکہ وہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب ماننے لگ گئے تھے ان کے معجزات کو دیکھ کر، ان کی طاقت و قوت کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں معجزات دکھاتا ہوں لیکن ان معجزات دکھانے کے باوجود میں خدا نہیں ہوں، ان اللہ ربی، اور میرا رب تو اللہ تبارک ہوتا ہے، اور تمہارا رب بھی وہی ہے، مجھے رب مت مانو، اسی کو رب مانو، اسی کی عبادت کرو۔ اس میں عیسائیوں کا رد ہے، گویا فرمایا کہ میں اتنی قدرتوں اور علم کے باوجود بھی خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء کے معجزات یا کرامتیں ماننا یہ شرک نہیں ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں رب مان لیا۔ یہاں قرآن میں آیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزات مان رہے ہیں ہم، اور ماننا پڑے گا کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر اب ان معجزات کا انکار کریں گے تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو یہ معجزات تو ماننے پڑیں گے۔ انبیاء اکرام کے جو معجزات قرآن پاک کے اندر، بلکہ ولیوں کی کرامتیں بھی بیان ہوئی۔ عاصف بن برقیہ کا واقعہ، وہ لائے تھے نا پلک جھپکتے میں وہ تخت لے کر آ گئے، بلقیس کا تخت، تو وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے کہ نہیں؟ امت کے ولی تھے، ولی کی کرامت۔ اصحاب کہف کا واقعہ، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، وہ بھی اس زمانے کے ولی تھے، تو ان کا یہ جو پورا واقعہ تھا جو آپ نے دیکھا، غار میں گئے 300 برس تک سوتے رہے، یہ ان کی کرامت تھی۔ تو ولیوں کی کرامتیں بھی قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ تو انبیاء کرام کے لیے معجزات ماننا اور اولیاء کرام کے لیے کرامتیں ماننا یہ شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن پاک میں یہ سب چیزیں ہوتی ہی نہیں۔ اور انبیاء کرام کے لیے معجزات ماننے سے اور اولیاء کرام کے لیے کرامتیں ماننے سے ان کو رب ماننا بھی لازم نہیں آتا۔ یہ لوگ سیدھا ہم پر الزام لگا دیتے ہیں کہ ان کے لیے یہ طاقت مانی تو یہ تو مشرک ہو گئے، ان کو تو رب بنا دیا، ان کو تو خدا بنا دیا۔ ایسا تو ہے ہی نہیں، ایسا تو ہمارے عقیدے میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، یہ ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ اس سے مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو، سنیوں کو مشرک، بات بات پر مشرک کہہ دیتے ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں سے مدد مانگے وہ مشرک، جو ان کی کرامتوں کو مانے وہ مشرک۔ یہ اس طرح کی باتیں جو ہے کہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ ہمارے سارے عقائد اور ہمارے سارے معمولات الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 52 اور 53 کی تفسیر انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔